میں کھانے اور پینے سے صبر کر لیتا ہوں، ولا اصبر عنہن، لیکن بیوی سے میرا صبر نہیں ہوتا۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ایک دیندار انسان کے دل میں اتنی محبت بیوی کی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کھانا بھی صبر کر لے، پینے میں بھی صبر کر لے، لیکن بیوی کے معاملے میں اس سے صبر ہی نہ ہو۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ رب العزت کے اسم الظاہر کا مظہر ہے، جتنی چیزوں کا ظہور ہے یہ اس اسم کی جلوہ گریاں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے جمال کو دکھانے کے لیے ایسی چیزوں کو پیدا کیا جو بندے کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں، پھل ہیں، میوے ہیں، پھول ہیں، انسان کی رغبت ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں کو انجوائے کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں میں اللہ نے ایک رغبت رکھ دی، سب سے کامل رغبت اللہ نے مرد کے لیے عورت میں رکھی۔ چنانچہ عورت کے اوپر الظاہر اسم کی تجلی پڑتی ہے اور مرد بے اختیار ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ ذرا مکتوب ایک دفتر اول میں سنیے کہ امام ربانی کیا لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک طے کرنے کے دوران حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس خادم پر اسم الظاہر کی تجلی کے ساتھ جلوہ گر ہوا، یہاں تک کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا، خاص طور پر عورتوں کے لباس میں، بلکہ ان کے اعضاء میں جدا جدا ظاہر ہوا۔ اور میں اس گروہ یعنی عورتوں کا اس قدر مطیع اور فرما بردار ہوا کہ کیا عرض کروں، اور میں اس اطاعت اور فرما برداری میں بے اختیار تھا۔ اسم الظاہر کی تجلی کا جو ظہور اس طبقہ مستورات کے لباس میں ہوا، ایسا اور جگہ کہیں نہیں ہوا۔ جس قدر پاکیزہ اور عمدہ خصوصیات اور عجیب و غریب خوبیاں اس لباس میں ظاہر ہوئیں، اتنی کسی اور مظہر میں ظاہر نہیں ہوئی۔ میں ان کے سامنے پگھل کر پانی پانی ہوا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے مردوں کے دل میں عورتوں کی فطری محبت پیدا کر دی، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو، اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں بھری زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی اجر پاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہیں جنتیں ملیں گی۔ اب یہ تو اللہ رب العزت کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے اس محبت کو اتنا شدید کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر بڑی آزمائش کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کمزوری سے مراد یہ ہے، کان اذا نظر الی النساء لم یصبر، کہ خاوند جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو خاوند سے صبر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد کہ ہم نے اس کو کمزور بنایا۔ چنانچہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا، ما ہمہ الا النکاح، ان کو تو نکاح کے سوا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا، ام یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کرتے ہیں
جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بڑا ملک اور اس کی شاہی عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا، اتنی خوبصورت تھیں کہ لکھا ہے اجمل نساء العالمین، کہ سارے جہان کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھیں، اپنے وقت کی مس یونیورس تھیں، مگر ان کا نکاح جب حضرت ہاجرہ سے ہوا تو ان کی محبت نے بھی ان کے دل میں گھر کر لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کان ابراہیم الخلیل یزور ہاجرہ فی کل یوم من الشام علی البراق لشغفہ بہا وقلت صبر عنہا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک براق دیا تھا، وہ روزانہ شام سے حرم کا سفر کرتے تھے، اور ان کے دل میں ہاجرہ کی ایسی محبت تھی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہوتا ہے کہ جس کے دل میں چاہے جس کی محبت کو پیدا کر دے۔ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، پھر انہوں نے ایک اور سے نکاح کیا تو 100 ہو گئیں۔ سلیمان علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، اور ایک ایسی بھی رات تھی کہ انہوں نے 90 بیویوں سے ملاپ کیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الناس الیہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فقال عائشہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے۔ اتنی محبت تھی کہ کسی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگاتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں لگاتے تھے۔ اس نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں بھی میرا بوسہ لیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اس کو امام احمد نے روایت کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى عائشہ لم یتمالک عنہا، کہ نبی علیہ السلام جب عائشہ کو دیکھا کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے، ضرور ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ایسی محبت دل میں پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اول حب کان فی الاسلام حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، اسلام میں سب سے پہلی محبت نبی علیہ السلام کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے۔ نام حبیبۃ رسول اللہ، چنانچہ ان کا نام رسول اللہ کی محبوبہ پڑ گیا تھا۔ اتنی محبت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ لا الہ الا اللہ